شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ذوالفقار۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج آپ کو نانا جی سے ملنے آنے کے لیے ان کے کچھ مہمان تھے جو دوسرے گاؤں سے آ رہے تھے۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب نانا جی ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو نانا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان سے ملنے کے لیے ان کے کچھ مہمان آ رہے ہیں جو کہ دوسرے گاؤں سے آ رہے تھے۔ ان کے وہ جو مہمان تھے، جب وہ اپنے گاؤں سے ہم لوگوں کے گاؤں کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ جب انہوں نے وہاں پر پہنچنا تھا تو وہ لوگ کافی دیر سے پہنچے، تو جب وہ لوگ آئے تھے تو بہت برے حال میں تھے۔ ان میں سے ان کی ایک خاتون تھی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو دورے بھی پڑ رہے تھے۔ جب نانا جی نے ان سے سارے حالات اور واقعات پوچھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جیسے اپنے گاؤں سے نکلے تو آپ کے گاؤں کی طرف جب ہم لوگ روانہ ہونے لگے تو راستے میں ہم لوگ ایک سڑک سے گزر رہے تھے۔ وہ ایک کچا راستہ تھا، جیسے گاؤں کی کچی سڑکیں ہوتی ہیں۔ اس کے دونوں سائڈوں پر بہت زیادہ درخت اور جھاڑیاں اور ویرانے تھے۔ ہم لوگ ٹانگے پر سوار تھے، گھوڑا گاڑی پر آ رہے تھے، تو چلتے چلتے جو گھوڑا تھا وہ بلک گیا، وہ آگے جا ہی نہیں رہا تھا، جبکہ سڑک بالکل آگے سے خالی تھی، خالی راستہ تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، بہت ٹھنڈی ہوا بھی تھی، کیونکہ گاؤں کے وہ ایسے راستے تھے جن کے اوپر کوئی بھی بس یا سواری نہیں آتی تھی۔ لوگ یا تو پیدل سفر کیا کرتے تھے یا ٹانگے پر سفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو گھوڑا تھا وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ کوچوان نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے گھوڑا چلا سکے، گھوڑے کو آگے لے جا سکے اور ہم لوگ آگے کا سفر طے کریں، لیکن گھوڑا بری طرح سے خوف زدہ تھا اور وہ جیسے شور مچا رہا تھا۔ جب ہم لوگوں نے سارا ماجرا دیکھا تو ہم لوگوں کو کوچوان نے یہ کہا کہ کہیں آپ لوگ نیچے نہ گر جائیں، کیونکہ گھوڑا بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے یہ بعض اوقات گھوڑا اچھلنے لگ جاتا ہے اور پھر جو سواریاں ہوتی ہیں وہ گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، آپ لوگ نیچے اتر جائیں۔ ہم لوگ جیسے اتر کر ایک سائڈ پر ہوئے، ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ وہاں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کافی بڑا اور گھنا درخت تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی یہ بہن بھی تھی۔ اسی کو دم کروانے کے لیے ہم لوگ آپ کے پاس لے کر آ رہے تھے۔ اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، یہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے۔ یہ گاؤں کے کنویں سے پانی بھرنے گئی تھی اور یہ ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد نہر پر بھی اس کو کچھ جنات وغیرہ دکھائی دیتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو نہ نہر پر جانے دیتے ہیں اور نہ ہی گاؤں کے کنویں پر، لیکن اس کے باوجود یہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ عجیب و غریب جب آوازیں نکالتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بالکل سفید ہو جاتی ہیں اور یہ اتنی وزنی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اس کو ہلا جلا بھی نہیں سکتے، جبکہ وہ دیکھنے میں بالکل دبلی پتلی سی تھی۔ تو جب ہم لوگ اس ٹانگے سے نیچے اترے اور ہم لوگ سب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، گھوڑا بالکل بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹانگے والا اس کو سنبھالتے سنبھالتے ٹانگے کو بھی پیچھے لے کر جا رہا تھا۔ جس درخت کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے، جیسے ہی گھوڑا اس درخت سے پیچھے ہٹا، گھوڑا نارمل ہو گیا۔ کوچوان نے بہت کوشش کی کہ ابھی تھوڑا کچھ ریلیکس ہو جائے تو ہم لوگ آگے چلیں۔ اتنے میں میری وہ جو بہن تھی، اللہ جانے اس سے کیا ہوا کیا نہیں، اس نے چیخنا شروع کر دیا اور رونے لگ گئی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ ہم بار بار اس سے پوچھ رہے تھے کہ کون تمہیں بلا رہے ہیں، تو یہ اسی درخت کے پیچھے ایک اور درخت تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ دیکھو وہ مجھے لینے آ گئے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ جب ہم لوگ اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ وہاں پر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ مجھے گھر میں بھی دکھائی دیتے ہیں، اور یہی میں نے کنویں پر بھی دونوں دیکھے تھے، یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ٹانگے والا وہاں پر الگ پریشان تھا اور ہم لوگ
بڑی مشکل سے اس کو ان جھاڑیوں اور درختوں سے پکڑ کر لائے ہیں، اور پھر ایک دم سے یہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ نانا جی نے یہ کہا کہ کس راستے کی طرف سے آپ لوگ آئے تھے؟ تو جب ان لوگوں نے اس جنگل کے راستے کے بارے میں بتایا، اس راستے سے تو وہ آگے آ ہی نہیں سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے تانگے کو واپس لے جا کر دوسرے گاؤں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ پہنچے ہیں۔ نانا جی نے یہ کہا کہ اس لڑکی کے اوپر 2 جنات کا بسیرا ہے، ایک جنی ہے اور ایک جن ہے، جنہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جس کنویں سے یہ پانی بھرنے جاتی تھی وہ اس کنویں پر سوار ہیں اور اس کنویں کے اوپر وہ رہتے ہیں، اسی لیے وہاں پر جب بھی کوئی پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ جبکہ یہ ایک کنواری لڑکی تھی اور یہ اکیلی وہاں پر گئی تھی، اور یہ بالکل وہاں پر کافی دیر رکی بھی ہے۔ جس ٹائم مغرب ہوئی ہے تو یہ وہاں سے واپس آنے لگی ہے، جب انہوں نے اپنا آپ اس کو ظاہر کیا ہے۔ یہی اس کے گھر والوں کا بھی بتانا تھا۔ نانا جی نے جب دم کیا تو وہ مخلوقات اس کے اوپر حاضر ہو گئی۔ اس لڑکی کی آواز بدل گئی، اس کا چہرہ بھی بدل گیا، اس کی آنکھیں بہت عجیب و غریب طرح سے سفید ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ نانا جی نے جب ان سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہی تو وہ جو جنات تھے انہوں نے بولنا شروع کیا۔ وہ مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ تو جب نانا جی نے ان سے یہ پوچھا کہ تم لوگ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لڑکی ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ہے، یہ بالکل ہم لوگوں کے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ وہیں اس کنویں کی دیوار پر ہم لوگوں کا پورا گھر ہے، وہاں پر ہم لوگوں کا پورا خاندان رہتا ہے، اور کنویں کی اس جگہ پر ہمارا ایک قبیلہ بھی آباد ہے۔ یہ ہمارے گھر میں آ کر کافی دیر بیٹھی رہی ہے، یہ ہمیں بہت اچھی لگی ہے، ہم لوگ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تبھی مرد کی آواز سے ہٹتے ہٹتے وہ عورت کی آواز میں بدل گئی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو مار دوں گی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ نانا جی نے انہیں یہ کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کنویں پہ تم لوگوں کا گھر ہے، اس لیے اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ۔ نانا جی نے اس لڑکی کو دم وغیرہ کیا، شاہ صاحب نے ان کو عمل بتائے ہوئے تھے، وہ بھی عفریت جنات کا ہی ایک قبیلہ تھا جن کو نانا جی نے جن کا چلا کیا تھا، اور نانا جی ان کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ پھر نانا جی نے جب اس کو تعویذ دیے، ان لوگوں نے واپس جانا تھا تو نانا جی نے انہیں سختی سے منع کیا کہ جس راستے پر تم لوگ آ رہے تھے، جہاں سے وہ تانگا اور گھوڑا آگے نہیں آ رہا تھا، اس راستے پر بھی عفریت جنات کا ہی ایک قبیلہ آباد ہے۔ وہ وہی جنات تھے جو تم لوگوں کو آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس انسان پر ایک دفعہ عفریت جنات اپنا قبضہ کر لیں، پھر ان کا جہاں جہاں ان کا قبیلہ یا ان کا خاندان ہوتا ہے عفریت جنات کا، وہ اس انسان کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ ان جنات کو فوراً خبر پہنچا دیتے ہیں کہ تم لوگوں کا جس پر بسیرا ہے وہ انسان، وہ لڑکی یا لڑکا، وہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے رات وہیں پر گزاری۔ اگلے دن وہ لوگ اسی گاؤں سے ہوتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اسی تانگے پر سوار آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ نانا جی نے ہمیں بتایا کہ یہ جنات اتنی آسانی سے اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ جو میں نے تعویذ دیا ہے اس سے وہ اس کے جسم میں نہیں آ سکیں گے اور نہ ہی اس کے سامنے آ سکیں گے، لیکن ابھی بھی یہ لڑکی آسیب زدہ ہے۔ کچھ دن نانا جی وہاں پر رکے اور اس کے بعد نانا جی واپس شاہ صاحب کے پاس چلے گئے۔ نانا جی ہم لوگوں سے 3 ماہ کے بعد جب ملنے آئے تو نانا جی نے ہمیں آ کر بتایا کہ وہی لوگ اس لڑکی کو لیے دوبارہ شاہ صاحب کے پاس بھی آئے تھے۔ میرے تعویذ دینے کے بعد وہ جنات جو تھے اس کے جسم میں تو نہیں آ سکے، نہ ہی اس کے سامنے آتے تھے، لیکن وہ اس کو نقصان پھر بھی پہنچاتے تھے۔ جب وہ سوئی ہوتی تھی اس کی چارپائی پلٹ دیتے تھے، اور جب وہ اکیلی ہوتی تھی تو پھر بھی اس کو نقصان دیتے تھے۔ اب وہ جو 2 جنات تھے وہ اس کو نقصان نہیں دے رہے تھے، انہی کے خاندان کے، انہی کے قبیلے کے جو جنات تھے وہ اسے شرارتیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے اس کے گلے سے وہ تعویذ اتر جائے۔ وہ لوگ جب وہاں پر آئے تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم یہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو ہمیں جب اس کے چلانے کی آوازیں آئیں، یہ چیخ رہی تھی، ہم بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے تو ہم نے اس کو کافی زیادہ اونچا بستر کے اوپر دیکھا، یہ بالکل لیٹی ہوئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو ہوا میں کسی نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بال کسی نے پکڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے شور مچایا تو اس کو بہت زور سے کسی نے پٹخ دیا، یہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور پھر یہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح اس کو جب ہوش آیا تو اس نے یہ بتایا
کہ جب میں سوئی تھی تو میرے بستر کے نیچے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے پانی ہے. مجھے ایسا لگا میرا بستر گیلا ہے. جب میں اٹھی تو میں نے بستر دیکھا، میرا بستر بالکل ٹھیک تھا. میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی تو میری چارپائی کے نیچے سے مجھے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ بچے بہت زیادہ تھے. میں ڈر کر جب باہر نکلنے لگی، جیسے میں نے چارپائی سے نیچے پاؤں رکھے تو کالے کالے ہاتھ تھے. ان چھوٹے بچوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور وہ بہت زیادہ تھے. ان لوگوں نے دوبارہ مجھے چارپائی کے اوپر ہی لٹا دیا اور مجھے ایسا لگا جیسے ان لوگوں نے میری چارپائی اٹھا لی ہے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اس چارپائی کو باہر لے کر جا رہے ہیں. میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. بہت بڑی سڑک تھی، اس کے سائڈوں پر بہت بڑے بڑے کالے پہاڑ تھے اور وہ مجھے بھاگتے ہوئے اس طرف لے جا رہے تھے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا میری آنکھیں بند ہیں. جب میری آنکھیں کھلی تو میں کمرے میں ہی تھی. یہ چیزیں جب شاہ صاحب نے سنی تو میں نے بھی انہیں بتایا کہ یہ لوگ میرے پاس بھی آئے تھے. اس لڑکی کے اوپر عفریت جنات کے کچھ خاندان کے جنات ہیں جنہوں نے سایہ کیا ہوا ہے. اس کے ماں باپ بہت رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کی بیٹی کو بچا لیں. شاہ صاحب نے جب اس لڑکی کو دم کیا، اس کی ماں نے بتایا کہ اس کے پیروں کے اوپر نیل کے نشان ہیں جہاں سے ان جنات کے بچوں نے اس کو پکڑا تھا. جب اس کے پاؤں دکھائے گئے تو اس کی ایڑیاں بھی نیلی ہوئی ہوئی تھیں اور پیروں والی جگہ بھی ایسے تھی جیسے وہاں پر باقاعدہ ہاتھوں کے نشانات ہوں. شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس لڑکی کے اوپر 3 دن کا عمل کیا جائے گا. آپ کے گاؤں کے قبرستان میں ہی اس کا یہ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے، یہ لباس وہاں پر دفن کرنا ہوگا. ساتھ اس کے سر کے کچھ بال کاٹنے ہوں گے، اس کے ہاتھوں کے نیلز بھی کاٹنے ہوں گے، اس کے پاؤں میں پہنی جوتی بھی. یہ سارا کچھ 3 دن کے عمل کے بعد وہاں پر جا کر آپ کو قبرستان میں دفنانا ہوگا. اس کے بعد یہ لڑکی جو بھی لباس پہنے گی وہ لباس اس نے 11 دن پہنے رکھنا ہے. 11 دن کے بعد وہ لباس آپ لوگوں نے اتار کر بہتے پانی میں گرا دینا ہے. انشاءاللہ وہ جنات اس کی جان چھوڑ دیں گے. 3 دن وہ لوگ وہیں پر رہے. اس لڑکی پر جب بھی شاہ صاحب عمل کرتے تھے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی. وہ گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ اس کو کوئی نظر آتا ہے لیکن اس کے قریب نہیں آ سکتا. وہ ایک کونے میں دیکھتی رہتی تھی اور پھر چپ چاپ جا کر جہاں پر ان لوگوں کو کمرہ دیا تھا وہاں پر جا کر سو جاتی تھی. شاہ صاحب نے کہا کہ 2-3 دن یہ معاملات ہوں گے. تیسرے دن اس کے گھر والے اس کے کچھ کپڑے ساتھ بھی لائے ہوئے تھے. اس کے کپڑے بدلوائے گئے. وہ جو اس کا لباس تھا اس کے ساتھ کچھ اس کے سر کے بال کاٹے گئے، ہاتھوں پیروں کے نیلز کاٹے گئے. شاہ صاحب نے اس کے اوپر عمل کیا اور ان کو ایک کپڑے میں باندھ کر کہا کہ اس کو اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفنا کر آئیں. پھر وہ لوگ گئے. وہ لڑکی وہیں پر تھی کیونکہ اس کا ابھی جانا ٹھیک نہیں تھا. اس پر نیا نیا عمل کیا گیا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہ کپڑے قبرستان میں دفنا کر آئے تو وہاں سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھیں. پھر وہ لوگ واپس آئے. اس لڑکی کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا گیا اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ 11 دن کے بعد یہ لباس بہتے پانی میں گرا دینا ہے. اس کے بعد باوضو ہو کر غسل کر کے اس لڑکی کو یہ کہنا ہے کہ نیا لباس پہن لے اور 5 وقت کی نماز پڑھے اور قرآن پاک پڑھے. انشاءاللہ وہ جنات کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد اس کے والدین دوبارہ آئے اور ان لوگوں نے آ کر یہ بتایا کہ ہم لوگوں کی بیٹیاں بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے اس لڑکی کی جان ان جنات سے چھوٹی. نانا جی کہتے ہیں کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ کسی انسان پر قابض ہو جائیں تو پھر اس کو مار کر ہی سانس لیتے ہیں، اس کی جان نہیں چھوڑتے. اسی طرح سے جنات میں جو چڑیل ہوتی ہے اگر وہ کسی انسان کے اوپر اپنا بسیرا کر لے تو وہ اس انسان کو چھوڑتی نہیں ہے. جنات، چڑیلیں، آفتیں یہ سبھی ایسی مخلوقات ہیں جو انسانوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی مخلوقات ہوتی ہیں جن کو آتما کہا جاتا ہے. وہ بھی ایسی ہی کچھ جنات کی ہی اقسام ہوتی ہیں جو بھٹکتی ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر جنات ہوں، بسیرا ہو، کوئی کنواں، کوئی نہر، جس جگہ پر آپ جائیں وہاں پر پانی بھرنے سے پہلے، پانی لینے سے پہلے یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہاں پر اگر اللہ کی کوئی مخلوق موجود ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں راستہ دے دیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے. کیونکہ ہم لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے اس لیے وہ مخلوقات، وہ جنات انسان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. ذوالفقار کہتے ہیں کہ نانا جی جب بھی ہمیں یہ واقعات اور کہانیاں سناتے تھے ہم لوگ بہت شوق سے سنتے تھے اور بالخصوص سردیوں کے موسم میں ہم نانا جی سے بہت کہانیاں سنا کرتے تھے جس میں
یہ سارے سچے واقعات شامل ہوتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ذوالفقار نے شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ میری ایک لسنر نے مجھے کمنٹ باکس میں سٹوری آن ایئر کی ہے، آیت نے۔ ان کی سٹوری میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر پوسٹ کر رہی ہوں، اس سٹوری کو بھی آپ لوگوں نے جا کر ضرور وزٹ کرنا ہے۔ بہت خوفناک کہانی ہے ہارر سٹوریز آفیشیل پر، ابھی میں آن ایئر کروں گی، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے ہارر سٹوریز چینل کو جا کر سبسکرائب نہیں کیا، اس کو جا کر سبسکرائب کریں۔ آج کمیونٹی ٹیب میں اپنے چینل کا لنک بھی ڈالوں گی، اس کو آپ لوگوں نے جا کر سبسکرائب کرنا ہے۔ وہاں پر میں نے بہت سے ہارر ناولس، بہت سی ہارر سٹوریز آن ایئر کی ہیں، ان کو جا کر آپ وزٹ کریں۔ لسنرس ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور سردی کے اس موسم میں ایسی سٹوریز انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ولاگ بھی جلدی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اس کے علاوہ نیلم وائس آفیشیل، ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، ٹھنڈ سے بچیں، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا اپنا خیال رکھیں، اور ٹھنڈ کے اس موسم میں میرے چینل کی اچھی اچھی سٹوریز سنتے رہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔